السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس انٹرمیڈیٹ کا لیکچر نمبر 22 نے لیکچر نمبر 22 کرنے والے ہیں، اور جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا پاکستان اور چائنا کے مابین تعلقات، یعنی کہ ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ چائنا۔ اور یہ تھوڑا اگین انٹرسٹنگ ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں وہ آئرن برادرز کہلاتے ہیں، اور یہ آئرن برادرز کا خطاب کیوں ملا ہے اور کس وجہ سے ان دونوں کے درمیان اتنے اچھے تعلقات ہیں، آج ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ چیک کریں گے کہ ہم نے جو پریویس لیکچر تھا، جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا، اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا۔ ہم نے اس میں پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات یعنی کہ ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کو ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے درمیان جو ان دونوں کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں، جو تنازعات ہیں، وہ کیوں ہیں، کس بہاف پر ہیں، یا ریلیشنز بہت اچھے ہیں، وہ ہم نے چیک کیا تھا۔ اگر آپ نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی چیز سمجھنا ہے تو ہمارے ضرور شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کا اگر آغاز ہم لوگ کریں تو پاکستان اور چائنا کے مابین جو تعلقات ہیں وہ ایک آئرن بردرز کے حساب سے، کیونکہ پیپلز ریپبلک آف چائنا جو گریٹر نیبر آف پاکستان بھی ہے، اور ان کے درمیان کیونکہ ناردرن ریجنز جو ہمالیہ کا پورا ریجنز آتا ہے، ہمالیہ ہو یا کراکرم کا ہو، یہ پورا ریجن جو ہے یہ پورے کا پورا جو اس وقت کے حساب سے 1949 میں جو ریپبلکن ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کو، تو پاکستان اور چائنا کے درمیان ریلیشن شپ اس لیے قائم ہو گیا کیونکہ 1954 اور 1955 میں امریکہ نے اقصی چین کے علاقے کے تھرو، اور یہ جو سلک روٹ تھا اس کے تھرو چائنا کے اوپر حملہ کرنے کا سوچا، انڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن حیرانی کی بات یہاں پر یہ تھی کہ اس وقت ابھی کیونکہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی اور کنٹریز کے درمیان جو بولتے ہیں دوستانہ تعلقات بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو پاکستان نے فوراً منع کر دیا، کیونکہ اگر ہمسائے ممالک میں دیکھا جائے تو انڈیا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہمارے ناگزیر تھے اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ اہمیت کامل بنی چائنا کے حساب سے، تو ان کے ہمارے حساب سے ہم نے ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ کل کو امریکہ اگر ہمیں نہ سپورٹ کر پائے اور اگر سپورٹ کرنے کی بھی کوشش کر لی تو آپ بتاؤ بیٹا کہ یورپ اتنی آرام سے فوراً کیسے یہاں پر آ جائے گا۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے چائنیز نے بہت زیادہ پاکستان کو سراہا بھی، اور اسی کے حساب سے ہم لوگ آئرن برادرز کا خطاب مل چکا ہے۔ اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ ٹریڈنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے، چاہے وہ ریلیشنز میں ہوں، ایسپیکٹس میں ہوں یا فیکٹرز میں ہوں، تعلقات پہلو یا عوامل میں ہوں، کاروبار کے حساب سے پاکستان کا جو اہم مدعا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے پرماننٹ سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے، تو وہ ہمیشہ پاکستان کو ایکسٹینڈلی فلی سپورٹ کرتا ہے سیکورٹی کاؤنسل میں، اور جہاں سیکورٹی کاؤنسل میں اگر وہ دیکھا جائے تو یو این میں، تو اس کے حساب سے جو بڑا مدعا جو ہمیشہ چھڑتا ہے، جو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو این ای ایف اے کا نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی کا جو لداخ کا علاقہ آتا ہے 1962 میں، جو آپ یہاں دیکھ رہے ہوگے، جو چائنیز وار کے درمیان بھی ہوا ہے، جو آکیوپائڈ کیا ہے چائنا نے، اب یہیں سے پورا روٹ آتا ہے کون سا، گفٹڈ ٹو چائنا، یہ پورا علاقہ آتا ہے گلبلستان کا جو شہر کراکرم کا آتا ہے، اور کراکرم کی پہاڑیوں سے ہوتا ہوا یہ پورا روٹ جو ہے وہ ٹریڈنگ کا کانسیپٹ بنتا ہے، کیونکہ پاکستان، چائنا اور پوری مڈل ایسٹ گلف کنٹریز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یورپ کو پورے کا پورا جو ایشیا کے ساتھ جوڑتا ہے وہ اگین پاکستان ہے، اور ایشیا کو اگر پورا مڈل ایسٹ گلف اور یورپ کے ساتھ جوڑتا ہے تو پاکستان ہی آتا ہے سینٹر میں۔ اب یہ چائنا کا سب سے اہم مدعا تھا، تو انڈین کنٹرول جو کشمیر کا آپ کو دکھ رہا ہے اس پہ پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی اور مورلی اگر دیکھا جائے تو سب کے حساب سے چائنا ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے کس کو، پاکستان کو۔ اور چائنا کی وار میں سب سے اہم کردار بھی کس کا رہا ہے، انڈو چائنا وار میں ہمیشہ کس کا کردار رہا ہے، پاکستان کا۔ تو اسی وجہ سے پاکستان اور چائنا کے درمیان اقصی چین کے علاقوں میں، جو آپ کو اسکرین پہ دکھ بھی رہا ہوگا، اسی ایریا کی وجہ سے آج پاکستان اور چائنا کے درمیان سب سے اہم تعلقات ہیں، کیونکہ یہیں پر 3 ڈیم بنائے ہوئے ہیں چائنا نے، اور 2 ڈیم اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے تھرو بنائے ہوئے ہیں انڈیا نے، اور یہیں پہ پانی کا نصاب بھی چلتا ہے، اور یہ وہ چیزیں جس کے حساب سے ہم لوگ آگے بڑھتے بھی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہاں، پاکستان اور چائنا کے درمیان 1974 میں چائنا کے حساب سے پاکستان کا جو ایک سب سے اہم رتبہ تھا نیوکلیر بلاسٹ کا، اس میں انڈیا نے جب پوکھرا کے مقام پر ایٹامک بام بلاسٹ کیا تو چائنا نے فلی سپورٹ کیا پاکستان کو اور نیوکلیر فری زون کا خطاب حاصل کروایا، کیونکہ بیٹا نیوکلیر پالیسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے پاکستان جتنا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے نیوکلیر پاور کے حساب سے، تو چائنا ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا ہے آرمز اینڈ ایمونیشن میں۔ اور اگر ابھی 2020 میں دیکھا جائے تو سب سے سپر سونک جتنے بھی
آپ نے دیکھا ہوگا جیٹ فائٹرز جو دیے ہیں GF تھنڈر کے حساب سے 17 کے حساب سے، وہ سارے کے سارے چائنا نے 120 کس کو دیے ہیں؟ پاکستان کو۔ اب یہی وہ آرمز اینڈ ایمونیشن کا سب سے اہم مدعا تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کے درمیان ٹریڈنگ کا کانسیپٹ بڑھا ہے۔ اور ٹریڈنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے جو آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ سلک روٹ جو آپ کو تصویر میں دکھ بھی رہا ہوگا، یہ پورا حصہ 900 کلومیٹر پر ہے شارع قراقرم کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور قراقرم کے علاقوں میں یہی سمبل ہے پاک چائنا دوستی کا، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ سب سے چھوٹا روٹ ہے۔ اور اگر اس کے روٹ میں دیکھا جائے تو پورے کا پورا، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیٹا کہ چائنا جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹریز میں آتا ہے، اس کے پاس سمندری علاقے بہت کم ہیں، اور وہ پرمٹ لیتا ہے کس سے؟ انڈیا سے۔ اب وہ پرمٹ کیوں انڈیا سے لے؟ تو اس نے کیا کرا، اس نے سی پیک کا جو پورا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو پوری تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ایگریمنٹ ہے 177 بلین ڈالرز کا، تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو جو انہوں نے گرانٹ کیا، جو یہ پورا روٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ پورا روٹ ہوتے ہوئے چاہے وہ سمندری علاقہ ہو چاہے وہ زمین علاقہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایران، عراق اور ترکی کی طرف نکلتا ہے تو ایک ہی روڈ آتا ہے، دیٹ از نون ایز RCD روڈ، EC روڈ۔ اب ECO روڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت اگین یورپ کو ایشیا کے ساتھ اور ایشیا کو یورپ کے ساتھ ملانے میں بہترین روڈ ہے۔ تو چائنا نے بہت سوچ سمجھ کے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ اب یہ انوالو بھی ہو گئے ہیں، اس میں کچھ کنٹریز بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں، 29 کنٹریز انوالو ہو گئی ہیں، خاص طور پر مسلم کنٹریز بھی انوالو ہو گئی ہے، رشیا بھی انوالو ہو گیا ہے، 75 بلین ڈالرز لگا دیے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا رہے ہوگے کہ کتنا بڑا یہ اکنامک کوریڈور بننے والا ہے اور ہب بننے والا ہے۔ اب اس میں نقصان کس کو ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ چاہے وہ انڈیا ہو، امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو آپ دیکھ رہے ہو فرینڈشپ کا جو نظام ہے وہ کتنا گہرا ہے۔ کیونکہ بیٹا یہاں سے اگر پاکستان کو بوسٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ میں، پروگریس میں آگے بڑھانا ہے، تو اکنامکس میں تو آگے ہونا ہی ہونا ہے، بزنس میں بھی آگے ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پاکستانی چائنیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ تاکہ دونوں کے درمیان مابین ہمیشہ یہ تعلقات قائم رہیں۔ لیکن انڈیا یا امریکہ یا کوئی بھی ایسے ممالک جو تعلقات میں ہمسائے پڑوسیوں کے ممالک میں کہیں نہ کہیں درار پیدا شروع کر دیں، چاہے وہ لداخ کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایسا ڈسپیوٹ ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، تو اگر اس کو فوراً حل نہ کیا جائے تو وہ مزید تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں دوسرے کنٹریز سے، اور اس کے حساب سے تیسرا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، دیٹ از نون ایز امریکہ۔ میں امریکہ کو اس لیے بار بار کلیم کر رہا ہوں بیٹا کیونکہ انڈیا ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے انڈیا کو اور رشیا کو، اور یہ دونوں مل کر سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو۔ اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تعلقات میں ایشیا کے حساب سے امریکہ کے ساؤتھ کوریا کے ساتھ بڑے بہترین تعلقات ہیں، لیکن نارتھ کوریا کے بہترین تعلقات پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ وہ کانفلکٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا پر اپنا رواج قائم کر لے، برطانیہ کو ساتھ ملا کر۔ اب یہ ایسے ٹاپکس ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو سب پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے، سولوشن نہیں نکال رہے۔ اور UN اگر آپ دیکھا جائے تو سارے ممالک آ کے وہاں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پالیسیز دکھاتے ہیں، چارٹر پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کا اگین کوئی حل نہیں نکالتے۔ اور ہمارے حساب سے بینگ ایز اے ورلڈ اور بینگ ایز اے ہیومن ہمیں ان کا سولوشن نکالنا چاہیے، نہ کہ اس کو ڈسپیوٹ سے بہت زیادہ تنازع کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس لیے پاکستان بار بار انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، نیگوشیشن کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ ان معاملات کو آرام سے بیٹھ کر حل کیا جا سکے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو، پتہ ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اس چینل کو ضرور ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔